جی واصف علی واصف صاحب کی جو روحانیت کی جرنی ہے، جو روحانیت کا سفر ہے، وہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ دیکھیں، گھر سے کوئی بھی نا پہلے دن ہی ولی اللہ بننے نہیں نکلتا، لیکن ایک ان کا ذوق اور شوق اس طرف ضرور ہوتا ہے. جو سرکار واعظ صاحب کے جو کزنز تھے اس دور کے، وہ کہتے ہیں جی ہم جاتے تھے، ہمارے وہاں خوشاب میں جی ایک دربار ہے، بادشاہوں کا دربار. تو کہتے ہیں ہم جاتے تھے وہاں پہ، تو بادشاہوں کے دربار پہ ہماری کوشش ہوتی تھی کہ پیسے اٹھا لیں. تو کہتے ہیں ہم نے واصف صاحب کو دیکھا ہمیشہ وہ کارنر میں کھڑے ہو کے، تو مؤدب ہاتھ باندھ کے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے. تو اس طرح سے کچھ اور بھی واقعات ایسے واصف صاحب کہتے تھے کہ جب سب کو پیسے ملتے تھے کہ فلم دیکھ کے آؤ، تو کہتے ہیں میں ان پیسوں کی کتاب خرید کے لے آتا تھا. ہاؤ ونڈرفل. تو یہ ایک جو ایٹیٹیوڈ تھا، ایپٹیٹیوڈ اس کو کہنا چاہیے، کہ یہ شروع سے ہی آپ کا بزرگوں کی طرف، روحانیت کی طرف، قوالی سننا، سماع سننا. اور میں نے اپنے دادا حضور کو دیکھا کہ وہ کوئی پردے کو یوں سرکا گیا ہے کہ جیسے دیکھنے خود آ گیا ہے، وہ ہوتے ہیں تو میں ہوتا نہیں ہوں، یہی دیوانے کو غم کھا گیا ہے. تو وہ شعر پڑھتے تھے نا تو وہ جھومنے لگ جاتے تھے. تو میں نے اپنے دادا حضور کو دیکھا کہ وہ واصف صاحب کے سرکار کے کلام کو جب وہ بھی پڑھتے تھے تو وہ بھی رقص میں آ جاتے تھے. تو یہ ایک خاص ذوق شوق گھر میں تربیت کا جو تھا نا، ایک ماحول یہ تھا، پہلے سے موجود تھا. لیکن اس کے اندر رنگ جو ہے وہ پھر فطرت نے اپنے وقت کے ساتھ لگایا. اور یہ لاہور انگلش کالج کا دور ہے جب واضح طور پہ کہ ایک رات میں آپ نے 300 اشعار لکھ دیے. شب چراغ جو کتاب ہے جی آپ کی، ایک رات میں 300 اشعار لکھ دیے. صبح جب آ کے آپ نے احباب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا جی آپ نے تو آج تک ایک شعر نہیں لکھا، یہ شعر کدھر سے آگے سارے؟ تو آپ نے کہا یہ عطا ہوئے سارے شعر مجھے. کیا بات ہے. تو یہ تعلق جو ہے اپنے پرانے محبوبوں کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اللہ کے اولیاء کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ کہیں نہ کہیں پہ پھر فیض کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر وہ ایک ڈیوٹی بن جاتی ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ پھر آپ کو دیا اس لیے گیا ہے کہ آپ لوگوں میں بانٹیں اس کو. کیا بات. اور انہوں نے پھر یہ سارا کام ساری زندگی کیا کہ کھانا کھلانے سے لے کر کہ وہاں پہ روز دیگ پکتی تھی، روز کھانا بنتا تھا. وہ سرکار بھائی صاحب کالج تھا نام کا، کالج نہیں تھا. بس وہ سمجھ لیں ایک درس گاہ تھی جہاں پہ لوگوں کو فیض ملنا تھا. وہاں پہ پیسہ کمانا مقصد نہیں تھا. ایک دفعہ شاہ صاحب نے بھی وہ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ نے کہا کہ آیا نا کلرک، اس نے کہا کہ بھائی صاحب ایسے نہیں چلتا ہے کالج کہ آپ فیسیں بھی معاف کر دیتے ہیں، فقیروں کو بھی دے دیتے ہیں، ایسے تھوڑی کالج چلتے ہیں. تو آپ نے کہا تمہیں کس نے کہا میں یہاں پہ پیسے کمانے آیا ہوں؟ میں تو اپنے جنازے کے لوگ اکٹھے کرنے کے لیے آیا ہوں. کتنی بڑی بات.